نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت 45 to 49 میں آل فرعون کی بدبختی کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ آیت 50 میں حضرت مریم علیہ السلام اور ابن مریم پر اللہ تعالیٰ کا کرم بیان کیا جا رہا ہے۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آیت 51 to 53 میں رزق حلال کے ثمر کے متعلق جانیں گے۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے۔ ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں بھی رزق حلال اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت 54 to 56 میں غافلوں کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت 57 to 61 میں مومنوں کی باطنی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرے رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ نیکسٹ 2 آیات میں ہم جانیں گے کہ انسانوں کی اکثریت کن سرگرمیوں میں مصروف ہے، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت 64 to 71 میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ پر عذاب کیوں آیا، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بالبلا اٹھیں گے۔ آج بالبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس قرآن پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔
اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ، آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔